وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہم نے آپ سے قرآن دیا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ ہم طہارت کے مسائل اس کے بعد نماز کے مسائل انشاءاللہ ایک درس میں لیا کریں گے. تو اور سابقہ درس میں طہارت کی اہمیت اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ انعام جو دیا گیا ہے اس کا بیان ہوا تھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جس کو اللہ نے نعمت کا قرار دیا ہے کہ جس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج سے باقاعدہ طور پر اس کے احکام مسائل لیتے ہیں. احکام مسائل میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں. کوئی چیز کسی طرح سے کرتا ہے, کوئی چیز دوسری طرح سے کرتا ہے. تو ان اختلافات کے موقعوں پر ہمارے لیے سنت کیا ہے, ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے 59 کہ جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر تمہارا کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو تو کیا ہے اس کا حل کہاں سے ہے, اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, یعنی اس کا حل جو ہے قرآن سے اور حدیث سے لو. تو یہ وہ دو جگہ ہیں جہاں سے ہمیں اپنے اختلافات کا حل کروانا ہے, قرآن و حدیث سے, اللہ اس کے رسول کی بات سے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے ہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے. اس میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر واقعی تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسئلے کا حل یہ نہیں کہ میرا خیال یہ ہے اور تمہارا خیال وہ ہے, یہ نہیں کہ میں فلاں جماعت سے ہوں تم فلاں فرقے سے ہو, نہیں, بلکہ حل کہاں سے ہو, قرآن و حدیث سے. اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے مسئلے کا حل اس طرح سے کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اسی حل میں, اسی طریقے میں تمہارے لیے خیر ہے اور اچھا انجام ہے. خیر کس لیے ہے, کیونکہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیا, اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلہ لیا, اس سے بہتر اور کیا ہوگا. اور انجام بھی اسی میں, اسی کا اچھا ہے, دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. میں اپنی بات پر رہوں, تم اپنی بات پر رہو, تو یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن جب دونوں کا اتفاق ہو جائے کہ ہاں یہ دیکھیے اللہ کے قرآن میں کیا ہے, نبی کی سنت میں کیا ہے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا. سمجھے نا, دنیا کے اندر بھی اسی کا انجام اچھا ہے اور آخرت میں بھی. قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ جو تم کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے تھے, کیسے کر رہے تھے, تم نے یہ چیز کہاں سے لی. اگر میرا اور آپ کا جواب یہ ہوگا اللہ تیرے قرآن میں ایسے تھا, تیرے نبی کی سنت میں ایسے تھا, تو جواب صحیح ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہا ہے کہ میں فلاں سے سنا تھا اور فلاں نے کہا تھا, تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے چلو. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کس کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی, اور اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی. دو ہی چیزیں کہ اللہ کے اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور قیامت کے دن مزید جو سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین, اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, رسولوں کی باتوں کا تمہارا معاملہ کیسا تھا, اس پر کیا تمہارا معاملہ تھا. کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے فلاں کی بات مانی یا نہیں مانی, اس کی بات پر چلے نہیں چلے, کتنا بڑا بھی کوئی عالم مفتی کیوں نہ ہو, کسی کے بارے میں کہ نہیں پوچھا گا تم اس کی بات کیوں نہیں مانی, اس کی بات کو قبول کیوں نہیں کیا. اگر سوال ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ تم نے قرآن تمہارے پاس آیا تھا, اس کی بات کیوں نہیں مانی, تمہارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث تھی, اس کو کیوں تم نے نہیں لیا. اگر نہیں لیا کسی نے تو یہ آپ فرماتا ہے اسی میں تمہارا انجام بھی اچھا ہے. اور اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امات کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, کہ میری امت کے سارے لوگ جنت کو جائیں گے سوائے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا کون سا بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے.
انکار یہ تو نہیں کہا کہ میں جنت نہیں جاتا، لیکن اپنا کردار عمل اپنے عمل سے بتاتا ہوگا کہ جنت نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جیسے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم پر نہ چلا، اس نے انکار کیا۔ یہ صاف سا فیصلہ ہے۔ خیر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں مسئلوں کے اندر، اور آئیں گے، اس لیے ہم پہلے سے شروع میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ آگے مسئلے جو بیان ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پر کچھ ہے، کسی جگہ پر کچھ ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے مسائل کا حل، اپنے اختلافات کا حل قرآن و سنت سے لو۔ یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اسی میں تمہارا انجام بھی اچھا ہے، اور اسی میں تمہاری بہتری خیر ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے کہ جو ائمہ کرام ہم کو دے کر گئے ہیں۔ ہمیں ائمہ کرام کے نام سے بڑا کچھ بتایا جاتا ہے کہ بس جو کچھ فلاں نے کہہ دیا بس ایسا کرنا ہے۔ ہم تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے کہ ائمہ کرام نے ایسا کہا ہے۔ میرے سامنے 3-4 ائمہ کے، چاروں ائمہ کے بلکہ اقوال ہیں، اور آپ کے پاس انشاءاللہ فائل آئے گی، پرنٹ ہمیں ابھی تک شاید ہو رہا ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ہیں، تو فرماتے ہیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے اور اس کے مخالف اقوال کی تقلید کرنے سے منع کرتے فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ دیکھو کہ فلاں امام صاحب کی بات ہے تو لینی ہی لینی ہے، کرنی ہی کرنی ہے۔ بات ہے کہ میری بات اگر کوئی ایسی تم کو ملے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو۔ امام مالک ابن انس، امام مالک مدینہ کے امام تھے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد نبی کو پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی روضہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ کل یؤخذ من قوله ورد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر ایک کی بات قبول بھی کر سکتے ہیں اگر صحیح ہے، صحیح نہیں تو اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، سوائے اس قبر والے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کی بات قبول کرنا ہی کرنا ہے، اس کو رد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، کہ اس کا رستہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے اعتبار سے تیسرے امام ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے کہ آپ کی سنت یہ ہے، آپ کی حدیث میں یہ ہے، تو پھر کسی کی بات کی خاطر آپ کی سنت کو چھوڑنا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا کہ چونکہ ہم فلاں ہیں، اپنی جماعت فرقے کا جو بھی ان کا معاملہ ہے اس کا نام لے کر بھی ہم فلاں ہوتے ہیں، کسی کو حدیث بتاؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا پر اتفاق ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے اس کے بعد پھر کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ ہاں نہیں ملی حدیث، نہیں پتہ چلا تو ٹھیک ہے، جو کر رہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے انسان، لیکن پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، پھر بھی آدمی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کو بات کرے، باتیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک، شافعی، اوزاعی اور ثوری، مختلف اماموں کا ذکر کیا انہوں نے، نہ ان کی تقلید کرو، بلکہ وہیں سے تم بھی علم حاصل کرو جہاں سے ہم نے حاصل کیا قرآن و حدیث سے، وہیں سے تم بھی دین لو۔ تو یہ ہے بھائیوں جو ائمہ کرام کی تعلیمات ہے۔ ہمیں کیا بتایا سکھایا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ائمہ کرام ہم کو پہلے سے بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر نہیں چلنا، چلنا کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر۔ ان کی وجہ سے میں صرف اس سے انداز سے ذکر کیا، ورنہ تو ان کے بہت سے اس موضوع پر لمبی چوڑی ان کی تفصیلات باتیں کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ غلطی سے معصوم ہے تو کون سی ہستی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہستی ہیں کہ جو غلطی سے معصوم ہے، تو اس لیے ان کی پیروی کرو کہ جو غلطی جن سے نہیں ہوتی۔ خیر یہ میرا بیان کرنے کا سب سے پہلے مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی آپ کسی مسئلے پر آپ دیکھیں کہ کوئی اختلاف نظر آتا ہے تو دیکھیں کہ حدیث کس پر ہے، دلیل کس کے ساتھ ہے، اور دلیل ملنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہ ماننا۔ آپ نے سن لیا کہ ائمہ کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ طہارت کے مسائل کے حوالے سے سب سے پہلے اس کی فضیلت کیا ہے؟
دین اسلام کی مختلف عبادات کی شرط طہارت اور پاکیزگی ہے۔ مختلف عبادتیں ہیں جن کی شرط ہی طہارت ہے۔ نماز بھی پڑھی ہم نے، طہارت نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہیں، جگہ جس پر نماز پڑھتے ہو ناپاک ہے تو نماز نہیں۔ اسی طرح آپ طواف کرتے ہو تو طواف کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ قرآن کریم کو اگر پکڑنا ہے، مصحف پکڑنا ہے، اگر آپ نے پکڑ کے پڑھنا ہے تو اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ شرط ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اب ایسے آپ نے تلاوت کرنی ہے زبانی مشکل کر سکتے ہو بغیر وضو کے بھی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اسے پڑھ کر اسے اوپر دیکھ کر تو پھر باوضو ہونا چاہیے۔ لیکن موبائل وغیرہ اسے اگر پڑھنا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مصحف کی قرآن کی خط الگ سے ایک حرمت ہے، اس کا الگ سے ایک مقام ہے۔ اس لحاظ سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پکڑنا ہو تو اس کے لیے طہارت ہونی چاہیے۔ اس جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت بھی، روحانی طہارت میں دل بھی شرک و گمراہی سے پاک ہو، اور اوپر سے جسم کو تو اچھی طرح پاک کر لیا، لیکن دل کے اندر کوئی شرک و گمراہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو بھی صاف پاک کرنا چاہیے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس طہارت کے موضوع پر بہترین نمونہ، آپ کی صفائی کا کیا انداز تھا، یقین کریں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ باوجود کہ فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، وسائل بہت کم تھے، پانی بھی بہت کم ہوتا تھا، اور تو اور پانی بھی بہت کم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا صفائی کا، پاکیزہ صاف رہنے کا، خوشبودار اپنے آپ کو رکھنے کا، مسواک کا اہتمام کرنے کا، یعنی مختلف چیزوں میں آپ دیکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا انداز تھا طہارت کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے کس قدر آپ کا اس کا اہتمام تھا۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے وضو کے بغیر قبول ہوتی نہیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ پاکیزگی کی طہارت میں غفلت کرنا، اس میں لاپرواہی کرنا قبر کے عذاب کر دیا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے پاس سے گزرے تو اب میں کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ان کی نظر میں کوئی بڑے گناہ نہیں تھے، ان کی نظر میں معمولی تھے، حالانکہ بڑے ہی تھے۔ ایک کون تھا؟ چغل خور تھا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر، بعض لوگوں کا فن ہوتا ہے لڑائی بڑائی کرنا، کوئی شک نہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپاکی سے بچتا نہیں تھا، ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، چھینٹے پڑ گئے کہیں باقی خیال نہیں۔ اسی آپ آتے ہیں حدیث میں کہ زیادہ تر قبر کا عذاب جو ہے اسی ناپاکی کی وجہ سے ہے، کہ آدمی ناپاکی کا خیال نہ رکھے، پرہیز نہ کرے، اس سے احتیاط کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی پاکیزگی طہارت نہ کہ کوئی فضیلت کی چیز ہے، بلکہ وہ چیز ہے کہ جس میں لاپرواہی کرنا عذاب ہے، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ چوتھا مسئلہ، طہارت کیسے کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وضو ہے، جس کے ہم طریقہ بیان کریں گے آگے چل کے۔ غسل ہے، کبھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کرنا ہے، کبھی وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، اور اگر پانی نہ ملے یا غسل وضو نہ کر سکے تو پھر تیمم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیلات ساری اس کے آگے جا کے لیں گے۔ اسی طرح جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہو کپڑے پاک ہیں، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو جگہ بھی پاک، اور اسی طرح جسم، ویسے تو وضو کیا آپ نے، غسل کیا ہے، لیکن جسم پر ویسے کوئی ناپاکی لگی ہے تو بھی دور کرنا ہوگی۔ تو یہ وہ طہارت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، تیمم کے ذریعے سے، اور جسم، کپڑے اور جگہ کو پاک رکھنے سے، اور اس طرح اپنی سوچ فکر دل کے غلاظتوں کو دور کرنے سے۔ طہارت کے مسائل عموماً علماء سب سے پہلے پانی کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ پانی کے مسائل کیا ہیں؟ کس لیے؟ کیونکہ پانی ہی سے طہارت ہوتی ہے، وضو پانی سے ہوتا ہے، غسل پانی سے ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ عموماً پانی سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پانی کے احکامات بیان کرتے ہیں کہ پانی کب پاک ہے، کب ناپاک ہے، کون سا پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کیسے ناپاک ہوتا ہے، تاکہ ہم کو پتہ ہو ان چیزوں کا، اور یہ روزمرہ کے ہماری ہر روز کے معاملات پتہ ہونا چاہیے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ پانی پاک ہے، سمندروں کا ہو، دریاؤں کا ہو، نہروں کا ہو، تالابوں کا ہو، اور سمندر کے علاوہ آپ کے ہاں جو پانی ہے وہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے۔ سمندر کے علاوہ جو پانی ہے وہ سارا بارش کا پانی ہے، سمجھے نا؟ بارش نازل ہوتی ہے زمین پر،
کوئی زمین پر تالاب بن جاتے ہیں، کوئی دریاؤں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے زمین کے اندر جذب ہو کر زمین کی تہوں میں پہنچ کر پھر چشموں کی شکل میں یا نلوں کی شکل میں اس کو نکالا جاتا ہے، سمجھے، ٹیوب ویلوں کی شکل میں۔ تو ٹیوب ویلوں کی سارا پانی ان بارشوں ہی کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ کئی بعض جگہوں پر جب کئی سال تک بارش نہیں ہوتی تو زمین کے اندر سے بھی پانی نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ بارش میں پانی ہوتا ہے۔ تو بارش کے پانی کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فلٹریشن کا اور نیچرل سسٹم ہے بارش کے ذریعے۔ آپ دیکھو گے سمندروں کے اوپر سے پانی اڑ رہا ہے بخارات کی شکل میں، اور اسی طرح سے سمندر جو پاک ہے، لیکن بعض اوقات تالاب ہوتے ہیں، گندے تالاب ہوتے ہیں، گندے پانی کے تالاب ہوتے ہیں، اس کا پانی بھی اڑتا ہے، کیا خیال ہے، اس کا پانی بھی بخار پانی کو اڑتا ہے، اور بادلوں کے اندر وہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فلٹریشن کا نیچرل سسٹم ہے کہ وہ پانی جو بخارات بن رہا ہے چاہے وہ کسی تالاب سے بھی کیوں نہ ہو، ایک تو پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو اگر کوئی نجاستیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی جراثیم ہے ناپاکی اس طرح کی وہ بھی چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو فلٹر کر کے کس انداز سے آپ پر بارشوں کی شکل میں نازل کرتا ہے، اور اس پانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ ماء طہورا، یہ پاکیزہ پانی ہے بارش کا۔ تو جب بارش کا پانی پاک ہے تو اس کا مطلب ہے جو پانی زمین پر پایا جاتا ہے اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، الا ہی کہ وہ اگر ناپاک ہو جائے تو ایک دوسری بات ہے۔ تو اسی طرح آپ سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا، پاک میں کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ سمندر کا مرا ہوا جانور بھی حلال ہے، سمندری جانور، یہ نہیں کہ خشکی کا جانور سمندر میں وہ تو حرام ہو گئی، لیکن سمندری جانور اگر سمندر میں مر جاتا ہے، مچھلی فرض کرو مری ہوئی ملتی ہے آپ کو، دیکھو گے اس میں اسمیل نہیں آ رہی تو کھانے کے قابل تو کھا سکتے ہیں مشکل نہیں۔ تو مرا ہوا جانور بھی سمندر کا حلال ہے اور پانی بھی سمندر کا پاک ہے۔ یہ کیوں سوال کیا؟ کیونکہ دیکھتے تھے سمندر کے اندر تو چیزیں مرتی رہتی ہیں، کتنے جانور ہیں، لاکھوں ملین کی تعداد میں سمندر میں رہنے والے مرتے رہتے ہیں، سمندر کے اندر ہی مرتے ہیں، تو اتنے جانور سمندر کے اندر مر رہے ہیں، تو اس کے بعد پانی پاک رہے گا؟ آپ آتے ہیں سمندر کا پانی پاک ہے کیونکہ ہے اتنی بڑی مقدار میں، اس میں ناپاک ہونے کا چکر ہی کوئی، مقدار بہت بڑی ہے، اور ویسے بھی اللہ نے اس کو جو نمکین رکھا ہوا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نیچرل سسٹم ہے پانی کو محفوظ کرنے کا۔ یہ کتنے بھی جانور اس کے اندر مرتے رہے، اس کے نہ تو اس کے اندر کوئی اسمیل پیدا ہوگی، نہ کہ اس کے اندر کوئی رنگت سے اس کی بدلے گی، اور نہ ہی وہ پانی اس کا ذائقہ بدلے گا، وہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کرنے کا خود ایک نیچرل سسٹم اس کا چلا رکھا ہے۔ پانی ناپاک کا وہ کب ہوتا ہے، یہ تو ہم نے معلوم کر لیا کہ پانی اصل یہ ہے کہ پاک ہے، لیکن ناپاک کیسے ہوتا ہے، پلید کیسے ہوتا ہے پانی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا بتاؤ گے؟ کوئی ناپاک چیز اس میں کرنا، ناپاک چیز پڑ جائے، کتنی پڑے؟ اگر ایک جسم سے زیادہ ہو، قطرے سے بڑھ، ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیں، پھر دریا میں ڈال دیں، دریا بھی ناپاک ہو، دیکھیے غور کیجیے۔ اس حوالے سے میرے سامنے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہر مسئلے کو حدیث سے بیان کریں، تاکہ ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا اصل مقصد ہی اس کورس کا یہ ہے کہ ہم مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھیں۔ ویسے تو پتہ ہی ہوتا ہے چیز ناپاک ہوتی، پاک ہوتی، سب چیزیں، لیکن کیسے پاک ہوتی، کیسے ناپاک ہوتی، دلیل کیا ہے اس کی، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ میں کہ پانی اصل یہ ہے کہ پاک ہے جب تک اس میں کوئی ناپاک چیز پڑنے سے پانی کے اندر کوئی تین میں سے ایک چیز ہو جائے، وہ کیا ہے؟ یا پانی کا رنگ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بدل جائے، یا اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جائے، سمجھا؟ تین میں سے ایک چیز اگر ہو جاتی ہے، کوئی ناپاک چیز پڑنے سے، پانی میں کوئی ناپاک چیز گری، اس ناپاک چیز کے پڑنے سے پانی کا یا تو رنگ بدل گیا، کلر بدل گیا، یا اس کا ذائقہ ٹیسٹ بدل گیا، یا اس کا جو ہے وہ اس کا یعنی کہ رنگ، ذائقہ اور اس کی اسمیل بدل گئی۔
تو 3 میں سے اگر کوئی ایک چیز بدل جاتی ہے تو تب پانی ناپاک ہوتا ہے ناپاکی پڑنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناپاک چیز پڑی ہے لیکن پانی اپنی اصلی حالت میں ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ عام طور پر اس وقت جب پانی زیادہ ہوتا ہے، جس طرح بھی مان کے دیا دریا میں بالٹی میں ڈال دو، دریا پر کیا فرق پڑے گا، سمجھا؟ نہر میں بالٹی بھی گندگی کی ڈال دو کہ نہر میں کیا فرق پڑے گا، تو فرق نہیں پڑتا، سمجھا؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا قاعدہ کلیہ فارمولہ ہے ہمارے سامنے کہ جس سے ہم جج کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، کہ اس کے اندر ناپاکی بڑھنے سے اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، 3 میں سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ناپاک ہوتا ہے، ورنہ ناپاک نہیں ہے، اور اس سے ہماری بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے آگے چل کر پانی میں شک ہو جائے تو کیسا ہے۔ اچھا یہ بھی کہ اگر کوئی پاک چیز پانی میں پڑ جاتی ہے معمولی مقدار میں کوئی پاک چیز پانی میں پڑ جاتی ہے، ناپاک نہیں، تو پھر بھی وضو نہیں کیا، پانی ہے، پانی میں آپ نے کوئی دودھ ڈال دیا، تھوڑا سا دودھ سے مراد 1-2 قطرے دودھ ہے، اور پانی ہی کا رنگت وہ پانی ہی ہے، سمجھا؟ یا تھوڑا سا کوئی 1-2 قطرے کسی شربت کے ڈال دیے معمولی سے، تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ پانی کے نام سے ہے آپ اس سے وضو کر سکتے، ہے تو پاک ہی، ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن وضو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ہاں یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا ابھی یہاں پر پڑھنے کا مقصد کیا ہے، طہارت حاصل کرنا، اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا، کیا یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، رہے گا تو پاک ہی، روح افزا ڈالنے سے، اپنے دودھ ڈالنے سے، کس طرح چیز ڈالنے سے پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، رہے گا پاک ہی، لیکن اس سے ہم وضو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، غسل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جب تک وہ پانی کے نام سے ہے، اس کا نام پانی ہے، تو آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا نام پانی نہیں رہا، کچھ اور ہو گیا، ہاں اس میں تھوڑا 2-4 گھونٹ، یہ 2-4 قطرے 2-4 گھونٹ دودھ کے ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ کچی لسی، یہ لسی بن جائے گا، پانی رہے گا، سمجھے نا؟ آپ نے اس میں زیادہ مقدار میں کوئی شربت ڈال دیا تو وہ شربت بن جائے گا، پھر وہ پانی نہیں رہے گا۔ آپ نے سکنجی بنا دی لیمو ڈال کے، وہ سکنجی بن جائے گا، پانی نہیں رہے گا۔ تو جب تک اس کا نام پانی ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے سامنے ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹب سے وضو کیا اور غسل کیا، ایک ٹب سے غسل کیا، ٹب میں پانی تھا، اس سے غسل کیا، اور ٹب کے اندر آٹے کے اثرات تھے، آٹا گودا گیا تھا کہیں، اور دھویا نہیں اس کو گیا، اسی ٹب میں پانی ڈال دیا۔ اب پانی جب ڈالا تو آٹے کا تھوڑا بہت اثر تھا معمولی، لیکن معمولی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میمونہ نے بھی اسی پانی سے غسل کیا۔ یہ علماء نے کیا اخذ کیا ہے کہ اگر وہ پانی ہی کے نام سے ہے، اس کے اندر کچھ چیز ڈلنے والی پاک چیز تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس کا نام پانی ہی ہے، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا، پھر وہ پانی رہا ہی نہیں، تو پانی نہیں رہا تو اسے پھر غسل اور وضو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا، لسی سے نہیں، سمجھے نا، شربت سے نہیں۔ جی ہاں۔ اچھا آج کل ایک نئی چیز ہے آپ کے سامنے، یہ گٹروں کا پانی ہوتا ہے، یہ شکل کی گندا ہے، ناپاک ہے، کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ لیٹروں کا پانی ہے سارا، گٹروں کا پانی، لیکن اس کی آپ جانتے ہیں فلٹریشن ہوتی ہے، اور میں نے خود جو ہے یہ سارا پروسیس دیکھا ہے فلٹریشن کا، وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، سب سے پہلے اس میں سے کچرا گندگی نکالتے ہیں، جب سے بالکل صاف ہو جاتا ہے پانی، تو پھر اس کے اندر سے جراثیموں کو مارتے ہیں، جراثیموں کو مارنے کے لیے کچھ اس میں کیمیکل بھی ڈالتے ہیں، اور کچھ ایسی ریز ہوتی ہیں لیزر قسم کی، جس کے نیچے سے پانی کو گزارتے ہیں تو اس کے اندر سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں پانی بالکل اپنی نیچرل حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس پانی میں اور اس پانی میں ممکن آپ کو ذرا بھی فرق محسوس نہ ہو، نہ اس کی رنگت میں، نہ ذائقے میں، کسی چیز میں، حالانکہ پانی گٹر ہی تھا۔ اب یہ پانی جب اس انداز سے چینج ہو کر بالکل اپنی نیچرل حالت میں آپ تک واپس آ چکا، اب اس پانی کا حکم کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کر سکتے ہیں کہ پانی بالکل اسی جس طرح یہ پانی آپ کو ایسے پانی نظر آئے گا، اور میں دیکھا پانی کے لائے گا
یہ میں اسے مسئلہ لایا کیونکہ آج کل وضو نہ بھی کریں، اس کو نہ بھی کیا، کیونکہ آپ کو دل تو نہیں چاہے گا اس طرح بارش میں پتہ اصل تو گٹر کا ہی ہے نا، فلٹریشن کرنے کے جو بھی کر لیے ایسا ہے تو وہی تو، لیکن شرعی احکامات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم چیز ابھی سے بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، یہ اور چیز ہے۔ شرعی حکم دوسری چیز ہے، شرعی حکم دوسری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کھایا گیا، سانڈا جانتے ہیں نا، سانڈا گو نہیں، گو اور چیز ہے، سانڈا اور چیز ہے۔ وہ تھوڑے لمبے پاؤں، اس کے ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہ چلتی ہے اور سانپ وغیرہ کھاتی ہے، زہریلی ہوتی ہے اور خطرناک جانور ہے۔ سانڈا ایک بڑا شریف سا جانور ہے، وہ عام طور پر جڑی بوٹیاں کھاتا ہے۔ تو آپ کے دسترخوان پر سانڈا کھایا گیا، آپ کو کہا گیا کھانے کو، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، یہی کہ حرام ہے، مجھے پسند نہیں کیونکہ ہمارے یہاں کھایا نہیں جاتا، لیکن صحابہ نے کھایا آپ کے دسترخوان پر۔ کہنے کا مقصد میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کسی چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز اس میں گندگی نظر آتی ہے یا ایسی چیز کراہت ہوتی ہے اسے جس کو کہتے ہیں نا، لیکن وہ چیز ہے ہمارا مزاج۔ اور دوسرا شرعی حکم، شرعی حکم کیا ہے؟ وہ دوسری چیز، شریعت کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں، مجھے کوئی چیز پسند ناپسند اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں پر بھی کوئی شک نہیں کہ گٹر کا پانی آدمی اصل تو وہی گٹر کا پانی ہے یا جتنا اس کو صاف کر لے، لیکن یہاں پر خاص طور پر ہمیں بعض اوقات ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ پارک میں جاتے ہو اور بہت سے پارکوں کو یہ پانی دیا جاتا ہے آپ پیروں کے لیے، گٹروں کے فلٹر کیا پانی بہت سے پارکوں کو دیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ آپ اس پر گھاس میں بیٹھتے ہو اور گھاس بعض کا گیلا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی گیلا ہو تو گھاس تو اسی سے ہوگا ہے، سمجھے نا؟ تو بلکہ بعض کا گزرتے ہوئے آپ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں اس کے، اور ہوتا رہتا ہے سوال کا۔ اب آپ پریشان ہوتے بھی یہ پانی تو گٹر کا پانی تھا، یہ تھا، اگر وہ پانی اس انداز سے فلٹریشن ہونے کے بعد سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد بالکل وہ اپنی نیچرل حالت میں واپس آ چکا ہے تو پانی پاک ہے، وہ پانی پاک ہے، کپڑوں پر گر گیا، آپ اس پر بیٹھ گئے گھاس وغیرہ پر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں ہر روز کے چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اور اس پر سعودیہ کے جو بڑے علماء کی کمیٹی ہے ان کا باقاعدہ فتویٰ میں نے نوٹ کیا ہوا آگے 64 نمبر فتویٰ ان کا فتویٰ ہے کہ پانی اگر اس انداز سے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد بالکل اپنے اصلی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے تو پانی پاک ہے، اس کو کسی بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ کو سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے، بس ایک دو سوال باقی رہ گئے، آپ کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ ہے کہ اگر پانی پاک ہونے کے متعلق پاکی ناپاکی کا شک ہو جائے، مجھے شک ہوتا ہے پانی پاک ہے ناپاک ہے، اصل یہ ہے کہ اس شک کو دور کیا جائے۔ شرعی قاعدہ کلیہ یہ ہے اگر کسی چیز میں شک ہو تو صرف شک کو نہیں دیکھا جاتا، ہاں جب تک یقین نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو تو صرف شک ہوتا ہے تو اصل پاک ہے، اس شک کو دور کرو اور پانی کا استعمال کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس دو چیزوں پانی ہے، دو بوتلوں میں دو جگہوں پر پانی ہے، ایک میں پانی ناپاک ہے دوسرے میں پاک ہے، لیکن یہ نہیں پتا کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے۔ ایک تو یہ نہیں کہ صرف اس میں شک ہوا آپ کو، اب یہ ہے کہ ایک میں ناپاک ہے ہی ہے، اس میں شک نہیں ناپاک ہونے کا، لیکن ایک میں ناپاک دوسرے میں پاک ہے، لیکن ہے کون سا؟ اب یہ دونوں ختم ہو گئے، پھر کیا کریں گے؟ وہی تین شرطیں دیکھیں، وہی تین شرطیں دیکھیں، ہاں تین شرطیں دیکھیں، دیکھیں گے کہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، اس کی رنگت بدلی ہے، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، اور جس کے اندر شک نہیں ہے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے پورے دین کے اندر۔ کپڑوں کے اندر آپ کو شک ہوتا ہے، کپڑے ناپاک، ویسے کپڑے کسی کپڑے کو شک ہوگا پتہ ناپاک ہوا اور شک کو دور کرو، لیکن دو کپڑے ہیں آپ کے، ایک کپڑے کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ناپاک ہے، دوسرے کے بارے میں یقین ہے کہ پاک ہے، لیکن ناپاک کون سا ہے پاک کون سا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ وہاں پر دیکھیں، اپنی طرف سے کوشش کریں معلوم کرنے کی، تو جو آپ جس چیز کا آپ کا وہ رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ پاک ہے، انشاءاللہ آپ نے وہ چیز کر لی اپنی کوشش کے بعد، تو آپ کا وہ عمل صحیح ہے، آپ کی عبادت صحیح ہے، اس میں آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے شک کے حوالے سے جب تک یقین نہ ہو جائے آپ نے اس شک کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ نماز میں بعض اوقات پیٹ میں گیس وغیرہ ہوتی ہے تو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی گیس خارج نہ ہوئی ہو، تو میں کیا کروں؟ آپ میں کہ جب تک تم آواز نہ سنو، اسمیل نہ آئے، یعنی یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز نہیں چھوڑو،
تو یہ قاعدہ کلیہ ہے بہت بڑا، جس سے ہم اپنے بہت سے معاملات کے جو شک و شبہات ہوتے ہیں ہم کو اس سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کیسے پریشان نہ ہو۔ اگر باقی یقین ہے کسی چیز کا تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف شک کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے مسائل پہ کافی ہے۔